اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ چوتھا پارہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 157 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ وہی غزوہ احد کی بات چل رہی ہے کہ جن کے ایمان کمزور تھا یا منافقین میں سے تھے، جو ایمان والوں کو بھی کہہ رہے تھے کہ ہماری بھی کوئی بات ہے، کوئی کہ ہم بھی کچھ بات کر سکتے ہیں، کوئی ہمارے پاس بھی اختیار ہے، یا ساری باتیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی مانی جائیں گی، کیونکہ ان کے دل میں وہ محبت اور وہ عقیدت نہیں تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، تب یہ باتیں کر رہے تھے۔ اللہ نے بڑا سخت حکم نازل فرمایا کہ انہیں کہہ دیں کہ حکم صرف اور صرف اللہ کا، اور وہ کس کے ذریعے سے پہنچتا ہے؟ انبیاء کے ذریعے سے۔ اور اب کس ذریعے سے پہنچ رہا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کے ذریعے سے۔ تو پھر بتایا گیا کہ تم کہیں بھی مر سکتے ہو، موت جب آئے گی، جو جگہ ہے تمہارے مرنے کی، تمہارے قتل ہونے کی، شہید ہونے کی، اللہ نے وہ مقرر کی ہے، اور وہاں پہ کھینچ کے لے آئے گا شہادت کے لیے، موت کے لیے۔ بچ نہیں سکتے ہو، گھر بیٹھے ہوئے یا میدان جنگ۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ، اور اگر شہید ہو جاتے تم، یعنی اللہ کی راہ میں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اگر اللہ کی راہ میں تمہاری جان چلی جائے، تمہیں شہادت کی موت مل جائے، او متم، یا تم بستر مرگ پہ مر جاؤ، یا گھر میں اپنے بستر پر مر جاؤ، کہیں بھی مر جاؤ، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ، تو بخشش کرنے والی تو اللہ کی ذات ایمان والوں کی، اور اسی کی رحمت ہے۔ خیر مما یجمعون، وہ اس کی رحمت اور اس کی مغفرت بہت بہتر ہے جو تم دنیا میں مال و متاع اکٹھا کرتے ہو۔ اگر اور جی لوگے 10 سال 20 سال 30 سال تو کیا کرو گے؟ اور کما لوگے، اور دولت اکٹھی کر لوگے۔ رب فرما رہے ہیں کہ موت جیسے بھی آئے، اصل چیز ہے اللہ کی رحمت اور اللہ کی مغفرت، وہ ایمان والوں کو حاصل ہوتی ہے، اور وہ لمبی زندگی میں جو کچھ وہ کمائیاں کرتے ہیں، لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں دنیا سے محبت دل لگا کے، وہ اس سے یہ بہت بہتر ہے اللہ کی رحمت مغفرت، اس کو طلب کریں اور راہ حق میں نکلیں۔ لکھا ہوا ہے تو شہادت ملے گی، درجات بلند ہوں گے، اور اگر نہیں لکھا ہوا تو اس میں سے بھی صحیح سلامت واپس آ جائیں گے۔ وَلَئِن مُتُّمْ، اور اگر تم مر جاؤ، تمہیں موت آ جائے، یعنی گھر میں موت آ جائے، او قتلتم، یا اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے تمہیں موت آ جائے، مارے جائے، قتل ہو جاؤ، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، ہر صورت میں اللہ نے تم سب کو جمع کرنا ہے، اللہ کے یہاں اکٹھے ہونا ہے۔ کسی طریقے سے بھی انسان کی موت آ جائے، وہ پانی میں ڈوب جائے، اس کو مچھلیاں کھا جائیں، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، وہ دفن ہو یا اس کو پرندے کھا جائیں، درندے کھا جائیں، جیسا بھی ہو، اللہ نے اس کو اکٹھے کر لینا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ وہ جہاں پہ انسان کو کوئی درندے کھا گئے، پرندے کھا گئے، مچھلیاں کھا گئے، بس وہی اس کے لیے قبر ہے۔ اصل چیز تو روح ہے، اس جسم کی تو حقیقت ہی نہیں ہے۔ مٹی سے آیا ہے، مٹی میں چلے جانا ہے، اور پھر مٹی سے ہی دوبارہ اٹھ جانا ہے۔ روح اللہ کے پاس ہے۔ اصل چیز جو بنیاد ہے روح ہے انسان کی، اور اس روح کی غذا یہ قرآن ہے، علم وحی ہے، جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا اس کو زندہ رکھنے کے لیے، اپنے ضمیر کو زندہ کرنے کے لیے، اس آواز کے پیچھے جاننے کے لیے کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، اس کے لیے اللہ نے قرآن دیا ہے۔ تو اللہ سب کو لے آئے گا اکٹھا، مرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیسے مرا، کیا ہوا اس کے ساتھ، یا وہ صحیح سالم اس کو دفن کر دیا، اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ اللہ اس کو اپنے حضور ضرور اکٹھا کریں گے۔ ہم سب نے اللہ کے حضور ضرور اکٹھے ہونا، اور اللہ کو ہم نے حساب دینا ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اب اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے اوپر اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی رحمتیں ہیں تمہارے اوپر۔ لنتا، کہ آپ نرم مزاج ہیں، آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں، آپ اخلاق کی مثال ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے خلق عظیم عطا فرمایا ہے، لہم، لوگوں کے لیے۔ لوگ آپ کے دیکھتے ہیں اخلاق سے،
جو ایک دفعہ ملتا ہے وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا، اور وہ مسلمان ہوئے بغیر بھی نہیں رہ سکتا۔ جو نہیں ہوئے تھے مشرکین، ان کو پتہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے، قرآن بالکل صحیح ہے، وہ اپنی ضد ہٹ دھرمی میں کسی وجہ سے ہوا، اللہ نے ان کے دلوں پہ مور لگا دی۔ تو آپ اللہ کی رحمت سے، اللہ کی مہربانی سے، اللہ کی شفقت سے اخلاق کی بلند ترین جگہ پہ فائز ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اور اگر کسی بھی وجہ سے ہوتی آپ کی طبیعت لَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر آپ کی طبیعت ہوتی سخت، اگر آپ سخت مزاج ہوتے، سخت طبیعت ہوتے، غلیظ القلب، اور آپ کا دل بھی سخت ہوتا، آپ سخت دل ہوتے، لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ جو لوگ آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں، لَنْفَضُّوا، تو یہ بھاگ جاتے، ضرور بھاگ جاتے آپ سے، کبھی آپ کے پاس نہ بیٹھتے۔ من حولکم، یہ آپ کے ارد گرد جو پروانے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کب کے بھاگ چکے ہوتے اگر اللہ کی رحمتیں اور اللہ نے آپ کو خلق عظیم نہ عطا فرمایا ہوتا۔ یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، سب اللہ کی مہربانی ہے۔ فاعف عنہم، تو یہ غلطی ان سے ہو گئی ہے عود کے موقع پر، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے حبیب، ان کو معاف کر دیں، کیونکہ اللہ نے بھی 2 دفعہ ان کو معافی کا پروانہ دیا ہے، آپ بھی ان کو اس غلطی پہ معاف کر دیں۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور معاف بھی نہیں کرنا صرف، اللہ سے ان کی اور درجات کی بلندی کے لیے اللہ سے دعائیں بھی مانگنی ہیں، ان کی مغفرت بھی مانگنی ہے، غلطی مانگتے رہنا ہے۔ جب انسان اللہ کے سامنے اپنی غلطیاں مانتا رہتا ہے، دہراتا رہتا ہے، تسلیم کرتا رہتا ہے اور معافیاں مانگتا رہتا ہے، اللہ اس کے درجات بلند کرتا جاتا ہے۔ تو جن کو اللہ نے معاف کر دیا، اور اللہ اپنے پیارے حبیب کو کہہ رہے ہیں کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے درگزر فرمائیں، اپنے دل میں بھی کوئی بات نہ رکھیں، انسان ان سے جو کچھ ہو گیا انسان ہونے کے ناطے، اور اللہ سے بھی ان کے لیے بخشش طلب کریں کہ اللہ بھی ان کو معاف فرمائے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ان سے الگ نہیں ہونا، اپنے مشوروں میں ان کو شامل رکھنا ہے، ان کی اس کوتاہی پہ، اس غلطی پہ آپ نے ان کو اپنے مشاور سے الگ نہیں کرنا، ان کو اپنے مشوروں میں شامل رکھنا ہے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، مشورہ سب سے کریں، اور جب عزم اور ارادہ کر لیں تو پھر آپ نے اپنے رب پہ بھروسہ کرنا ہے، پھر اس سے پیچھے نہیں ہٹنا، اب دوبارہ مشورے آ جائیں، جس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ احد کی جو لڑائی تھی، اس میں بہت سارے صحابہ کرام، جس میں منافق عبداللہ بن ابی بھی شامل تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی بھی رائے یہی تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کے مدینہ کا دفاع کیا جائے، لیکن وہ صحابہ کرام جو بدر میں کے بعد مسلمان ہوئے تھے اس 1 سال کے عرصے میں، ان کا خیال تھا کہ ہم شہادت کی موت مرنا چاہتے ہیں، ہم دشمن سے کھل کے لڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی دلجوئی کے لیے کھلے میدان میں فیصلہ کیا ان کے ساتھ لڑائی کا، اور عبداللہ بن ابی اسی بات پہ، اسی بہانے سے اپنے 300 ساتھی لے کے واپس بھی چلا گیا۔ فرماتے ہیں علماء حضرات، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میدان جنگ میں جانے کے لیے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے سے نکلے تو آپ نے زرہ پہنی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ ہتھیار بھی لگائے ہوئے تھے، اور یہ کسی بھی غزوہ پہ جانے کے لیے ایک خلاف معمول بات تھی۔ اس چیز کو دیکھتے ہوئے تمام صحابہ کرام نے کہا کہ کوئی غیر معمولی بات ہے، یہ کوئی اتنی عام بات نہیں ہے جیسے بدر میں یا کسی اور جگہ ہوا تھا۔ اللہ کے حبیب تو اللہ نے سب کچھ بتایا ہوا تھا، ان کو بہت کچھ بتایا ہوا تھا جو انسان احاطہ نہیں کر سکتا۔ اب انہوں نے اپنی رائے پیش کی، جنہوں نے پہلے کہا تھا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسے آپ کی رائے ہے ہم اس کے ساتھ متفق ہیں، اب ہم یہاں پہ ہی مدینہ کے اندر رہ کے دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں۔ تو یہ آیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب اتری تو آپ نے کہا نہیں، مشورہ ہو گیا ہے، مشورے میں طے پا گیا ہے، مشاورت سے بات ہوئی ہے، اب ہمارا اللہ پہ بھروسہ ہے، اب ایسے ہی کرنا ہے، یہ نہیں ہے۔ اور یہی ہوتے ہیں ایک لیڈر کی بات کہ وہ اپنے اس مشورے پہ جس پہ بھروسہ کرتا ہے اس پہ پھر عمل کر کے دکھایا ہے، بار بار اس کو بدلنا لوگوں کی رائے کے ساتھ نہیں، بس اللہ پہ توکل ہے، جو بھی نتیجہ نکلے گا وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو یہ بات ہے، ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ محبت کرتا ہے، اللہ دوست رکھتا ہے جو رب پہ توکل کرتے ہیں، اپنی جتنی سوچ جتنی ہمت ہوتی ہے اس کے مطابق بہترین کر کے نتیجہ رب پہ چھوڑ دیتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔
دیکھیں مسلمان کی تو دونوں صورتوں میں کامیابی تھی نا، شہادت میں بھی کامیابی، بچ جانے میں بھی کامیابی، سب کچھ۔ این ینصرکم اللہ، اے ایمان والو اگر مدد کرے تمہاری اللہ، فلا غالب لکم، تو کوئی تمہارے اوپر غالب نہیں آ سکتا، بس کوئی بھی تمہارے اوپر غالب، جب تک تم اللہ کی مانتے رہو گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مانتے رہو گے، اتباع میں رہو گے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی مدد تمہارے ساتھ رہے گی، اور جب اللہ کی مدد ہوگی تو کوئی تمہارے اوپر غالب نہیں آ سکتا۔ یہ وقتی باتیں ہیں، جیسے پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ یہ دنوں کے ہیر پھیر ہیں، کبھی ہم امتحان کے لیے ایک کو اوپر کر دیتے ہیں، کبھی دوسرے کو اوپر کر دیتے ہیں، اور پھر اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ ہم آپ میں سے کچھ لوگوں کو شہادت کے رتبے پہ فائز کرنا چاہتے ہیں۔ شہادت کتنی بڑی چیز ہے یہاں انسان نہیں سمجھ سکتا، مگر آخرت میں انسان کو سمجھ آ جائے گی کہ شہادت کتنی بڑی چیز ہے، اور یہ شہید ہونا ہی ان کے حق میں بہتر تھا اور مسلمانوں کے حق میں بھی بہتر تھا۔ تو اللہ جب تمہاری مدد کرے گا، تم اللہ کے دین کے لیے کام کرو گے تو کوئی تمہارے اوپر غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن يَعْزُلْكُمْ، اور اگر اللہ چھوڑ دے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، تو اس کے بعد کوئی کسی کی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ اگر تم بھی اللہ کی نافرمانی کرو تو اللہ تمہیں مدد سے ہاتھ کھینچ لے تو کوئی اور کسی کی مدد کرنے والا نہیں ہے، نہ کسی کفار کے ساتھ اللہ کی مدد ہے اور نہ اللہ کی اپنے نافرمانوں کے ساتھ مدد ہے۔ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام ہیں، جو ان کے تابعدار ہیں، جو اصحاب ہیں، جو اتباع کرنے والے، ان کے ساتھ مدد ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی کی مدد نہیں ہے۔ فَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنِينَ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور ایمان والا تو ہوتا ہی وہی ہے جس کا سارا بھروسہ اللہ پہ ہوتا ہے، اسباب اختیار کر کے اس کے بعد نتیجے کا بھروسہ اللہ پہ، بس اس کا کام ہے جتنے اس کو میسر ہیں اسباب ان کا بہترین استعمال کرنا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ظاہراً کامیابی ہے یا ناکامی ہے، لیکن اللہ کے ہاں کامیابی ہے۔ کیوں کہ مومن تو ہے ہی وہ جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، جس کو اللہ پہ پورا یقین ہے کہ اللہ مجھے کامیاب کرے گا تو بھی میرے حق میں بہتر ہے، اور اگر ناکامی ہوگی کسی بھی کام میں تو بھی میرے حق میں بہتر ہے۔ میرا رب راضی ہے جس کام میں، وہی میرے لیے بہترین ہے۔ وقتی طور پہ تکلیف بھی آ سکتی ہے، کوئی آزمائش بھی آ سکتی ہے، پریشانی بھی ہو سکتی ہے، لیکن جب بھروسہ اللہ پہ ہے، اینڈ رزلٹ انشاءاللہ بہترین نکلتا ہے ہر حال میں۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے بولتے ہم سے غلطیاں ہوگی اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے کہ اللہ کی ذات نکال دے۔